ہوا ہے۔ اس کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، رو رہا تھا، اور بوڑھے شخص کے جو رخسار تھے وہ اندر کی طرف دبے ہوئے تھے، جسم پہ گرد و غبار تھا، آنکھوں سے مسلسل آنسو تھے، اسے نظر نہیں آ رہا تھا، یوں ہاتھ ہلاتے ہلاتے آگے بڑھا۔ بادشاہ وقت ولید نے پوچھا، بابا جی کیا ہوا؟ فرمایا میرے اوپر بڑی آزمائشیں آئیں۔ کہا کیا آزمائش آئی؟ کہا شاید آپ نے ایسی آزمائش کسی کی نہ سنی ہو۔ بادشاہ ولید نے کہا بتاؤ تو صحیح۔ المستطرف میں واقعہ ہے، اس شخص نے واقعہ سنایا، کہا میں اپنے گھر والوں کو لے کر اور اپنے جانوروں کو لے کر، سواریوں کو لے کر ہم سفر کر رہے تھے، راستے میں ایک وادی میں ہم نے پڑاؤ ڈالا، ہم رات کو اندر خیمے میں آرام کر رہے تھے، میرے بچے اور گھر والیاں بھی وہاں تھیں، اور رات کے وقت مجھے قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی، تو میں تو قضائے حاجت کے لیے ایک ٹیلے کی طرف گیا، نیند کا غلبہ تھا، میں ٹیلے پر لیٹ گیا، اچانک سیلاب آیا، سیلاب کے پانی کے اندر میری بیوی بھی، میرے بچے بھی، میرا سامان بھی، میرے جانور بھی، سب کے سب سیلاب کے پانی میں بہہ گئے۔ ایک میرا بچہ باقی رہا جو دودھ پیتا بچہ تھا، وہ میں نے دیکھا، جب میں اٹھا تو چونکہ یہ تو اوپر ٹیلے پر تھے، نیچے سارا پانی ہی پانی تھا، پانی میں اس کا سارا مال و متاع چلا گیا۔ کہا میرا ایک بچہ تھا، اسے بھیڑیے نے منہ میں لیا ہوا پہاڑ کی طرف دوڑ رہا تھا، اور میرا جو اونٹ تھا جیسے سیلاب آیا وہ دوڑتے ہوئے پہاڑ کی طرف چڑھ گیا تھا۔ میں نے اپنے بچے کو بھیڑیے کے منہ میں دیکھا تو میں پہاڑ کی طرف بھاگا کہ چلو سب چلے گئے، اس کو تو بچا لوں۔ آگے بڑھا وہ بھیڑیا، اور آگے بڑھا، اور اس نے اپنے دانتوں میں نوچ کر میرے اس بچے کا خون پی لیا۔ جب تک میں پہنچا تھا میرے اس بچے کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب میں نے سوچا بیوی بھی گئے، بچے بھی گئے، ساز و سامان بھی گیا، مال و متاع بھی گیا، چلو ایک اونٹ وہ پہاڑ پر رہ گیا، اسے پکڑتا ہوں، اس پہ سوار ہو کر آگے کا سفر کروں گا۔ کہا میں اونٹ کے پیچھے بھاگنے لگا، چونکہ سیلاب آیا تھا، جانور بدک گئے تھے، اونٹ کے پیچھے گیا، پکڑنے لگا، اس نے لات ماری، کہا یہ میرے منہ پہ لگی، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، دانت ٹوٹ گئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ فَأَصْبَحْتُ بِلَا عَيْنٍ وَلَا وَلَدٍ وَلَا مَالٍ وَلَا أَهْلٍ۔ فرمایا بادشاہ سلامت، آج میں نے صبح کی ہے، میرا مال بھی نہیں، میری دولت بھی نہیں، میری سواریاں بھی نہیں، میری بیوی بھی نہیں، میرے بچے بھی نہیں، میری آنکھوں کی بینائی بھی نہیں۔ بادشاہ نے واقعہ سنا، اس نے کہا عروہ کو جا کر کہو دنیا میں آزمائشیں ایسے ایسے لوگوں پر بھی آتی ہیں، تم نے سمجھا تمہاری تکلیف، کہا اس کی آزمائش تو سب سے بڑھ کر ہے، تو کہا